عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة لذكري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام علماء کرام اور میرے پیارے عزیز طلباء، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے جو پڑھی ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں تو نماز اچھی طریقے سے پڑھ مجھ کو یاد کرنے کے لیے، لذکری، مجھ کو یاد کرنے کے لیے۔ معلوم ہوا کہ نماز پڑھنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا اور اس کا مقصد بھی ایک لفظ میں لذکری کہہ کر کے بتا دیا۔ لہذا ہماری نماز میں اللہ کو یاد کیسے ہم کریں، اس کے لیے آسان طریقہ کون سا ہے کہ ہماری نماز میں ہمارا دل اور ہمارا دماغ اللہ تعالیٰ کی عظمت سے بھرا ہوا رہے اور دنیا کی دوسری چیزوں کی طرف جان بوجھ کر کے اپنی توجہ کو ہم نہ لے جاویں۔ اس کے لیے آسان طریقہ کون سا ہے وہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا بھی ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندے کو اس کی نماز میں سے اتنا ہی اجر ملے گا جتنے نماز کے حصے کو اس نے سمجھ کر کے پڑھا ہوگا۔ عقل عین اور قاف سے ہے، عقل منہا۔ عقل یا عقلوں کے معنی سمجھنے کے ہے، تو بندے کو اس کی نماز میں سے اتنا ہی ثواب ملے گا، اتنے حصے کا ثواب ملے گا جتنے حصے کو اس نے سمجھ کر کے پڑھا ہوگا۔ تو اس حدیث میں حصر ہے۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب نماز کے کسی ایک جز میں اگر اس کی توجہ معنی مطلب کی طرف ہوئی اور اس کو سمجھ کر کے پڑھا تو اتنے جز کا ہی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ثواب پانے کے لیے نماز کو سمجھ کر کے پڑھنا ضروری ہے۔ آگے فرماتے وَإِن بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، اگرچہ ایسی غفلت والی نماز پڑھنے سے فرض تو ادا ہو جائے گا، بے نمازی اس کو نہیں کہیں گے، بے نمازی کو جو سزا ہوگی وہ سزا اس کو نہیں ہوگی، فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو ثواب اتنے حصے ہی کا ملے گا جتنے حصے کو اس نے سمجھ کر کے پڑھا ہوگا۔ کتاب لائیے، نماز کی حقیقت۔ اس کتاب کا نام ہے نماز کی حقیقت۔ یہ مولانا منظور احمد صاحب نعمانی کی کتاب ہے، اور اس میں نماز کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی اہمیت کو بتاتے ہوئے اسی حدیث کو احیاء العلوم اور مفتاح السعادہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اور اس کی تشریح میں جو حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب الصلاۃ و احکام تارکھا میں اس کی تشریح جو کی ہے وہ یہ کی ہے فَإِذَا لَمْ يَعْقِلْ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا فِي جُزْءٍ وَاحِدٍ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ بِقَدْرِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَإِن بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نمازی نے اگر اپنی نماز کے کسی ایک ہی جز کو سمجھ کر کے ادا کیا تو اس کو اجر و ثواب صرف اسی جزو کا ملے گا، اگرچہ نماز کی فرضیت کا بوجھ اس کے سر سے اتر گیا۔ یہ تو حدیث اور چھوٹی سی قرآن پاک کی آیت کا ایک ٹکڑا میں نے لے کر کے آپ کو
اہمیت بتائی نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی۔ اب ایک اور اہمیت کے لیے سناتا ہوں، وہ چھوٹی کتاب لائیے، نہیں نماز کی آسان، تو اچھا ہو تو میری جیب میں ہے، یہ اس کو رکھ دیجیے، ہماری جیب میں ہے۔ اس کتاب کا نام ہے نماز کا آسان ترجمہ، تو اس میں پوری نماز کا آسان ترجمہ کیا گیا ہے، اور وہ کتاب میں لایا ہوں، مولانا آپ کو دی ہے، جو سچے طالب ہوں گے اور فائدہ اٹھانے والے ہوں گے ان کو مولانا دیں گے۔ اس میں نماز کو سمجھ کر پڑھنے کی اہمیت بتاتے ہوئے قرآن پاک کی آیت فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بڑی خرابی ہے ان نماز والوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں غفلت اور اس کے معنی مطلب کی طرف کوئی دھیان نہیں، تو یہ غفلت والی جو نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بڑی خرابی ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام یہ کہہ رہا ہے، ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھنے والے اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں۔ نماز سے غافل رہنے کا مطلب نماز کے اندر دھیان نہیں رکھتے ہیں، جو پڑھا جاتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ جو سخت وعید ہے، ویل کی جو سخت وعید ہے، وہ ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو نماز سمجھ بوجھ کے نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کے الفاظ ہے۔ اس آیت کی تفسیر حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں، ابن کثیر کی جو تفسیر ہے اس کے اندر انہوں نے کئی صورتیں لکھی ہے، یہ نماز سے غافل ہونے کی کئی صورتیں لکھی ہے۔ اس میں ایک صورت یہ بھی لکھی ہے کہ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معانی کو سمجھے بغیر آدمی نماز ادا کرے، تو اس کے لیے بھی ویل کی وعید ہے۔ اس سے ہم کو یقین کرنا چاہیے کہ اتنے قرآن پاک کی آیت ہے اور اس کی تفسیر کرنے والے اتنے بڑے مفسر اس کے جو الگ الگ صورتیں بتا رہے ہیں نماز سے غفلت کی، اس میں ایک صورت یہ بھی بتائی ہے کہ نماز میں جو الفاظ کے جو معانی ہے ان معانی کو سمجھے بغیر آدمی نماز پڑھے گا تو یہ بھی الذین هم عن صلاتهم ساہون کا مصداق بنے گا۔ لہذا ہم سب کو یہ جو مجمع جتنا بیٹھا ہوا ہے طلباء اور اساتذہ کا، ان کے لیے تو بہت ہی آسانی ہے، اس نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاوے اس کے معنی مطلب کو ذہن میں رکھ کر کے جمع کر کے اور کچھ تھوڑی محنت کر کے اس کو ذہن میں جمایا جاوے اور ذہن میں جم جاوے تو اس کے بعد نماز میں اس کی طرف دھیان رکھنے کی مشق کرے، نماز میں اس کی طرف دھیان رکھنے کی عادت ڈالے۔ اور جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں، بہت سے عوام ہمارے مسلمان جو ہے عربی نہیں جانتے ہیں، تو کم سے کم نماز میں جو بار بار پڑھی جانے والی چیزیں ہیں ان بار بار پڑھی جانے والی چیزوں کا ہی صرف معنی اور مطلب محنت کر کے ذہن میں جما سکتے ہیں، وہ ہفتہ عشرے میں وہ جما سکتے ہیں اور جمع کر کے پھر اس کی طرف دھیان رکھ کر کے نماز ادا کریں گے تو ان کی نماز کا اکثر حصہ غفلت کے ساتھ نہیں گزرے گا، معنی مطلب کی طرف دھیان ان کا وہ محنت کریں گے، کوشش کریں گے، یاد کریں گے اور پھر اس کی طرف دماغ کو حاضر رکھنے کی پوری اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے نماز سے پہلے، اور مانگ کر کے پھر جو ہے نماز شروع کریں گے، پھر کوشش کریں گے کہ دھیان وہی رہے، تو آہستہ آہستہ اس کی عادت ہو جائے گی۔ ان کو بھی جو عربی نہیں جانتے ان کے لیے بھی میں بات کہہ رہا ہوں۔ حضرت مولانا منظور صاحب نعمانی کیسے انداز سے لکھتے ہیں، اللہ اللہ، دنیا میں کسی معمولی سے معمولی آدمی سے بے سوچے سمجھے بات کرنا کسی کو پسند نہیں،
کسی کو بھی پسند ہے؟ معمولی آدمی سے بھی جو ہے بغیر سوچے سمجھے کوئی آدمی بات کرنے کو پسند کرے گا، مگر اللہ تعالیٰ سے عرض و معروض کرنے کے لیے خود اپنی بات کا مطلب سمجھنے کی بھی ضرورت اور اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ خود میں کیا بول رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی اہمیت نہیں سمجھی جاتی۔ یہ کتنی بڑی افسوس کی بات ہے۔ افسوس ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جیسی قدر کرنی چاہیے قدر نہیں کی۔ آگے ایک حدیث اور بخاری شریف کی سنا دیتا ہوں تاکہ مزید اہمیت معلوم ہو جائے۔ نماز میں بندہ اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا قام فی الصلاۃ فانہ یناجی ربہ، کہ تم میں سے کوئی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اپنے پروردگار سے چپکے چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مناجات، چپکے چپکے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں کب ہوگی؟ جب ہم سمجھ کر کے پڑھیں گے نماز تو یہ ہمارا باتیں کرنا کہلائے گا، اور اگر غفلت ہے، معنی مطلب ذہن میں نہیں رکھتے ہیں، اس کی محنت نہیں کرتے ہیں، کوشش نہیں کرتے ہیں، تو پھر یہ باتیں کرنا کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ الفاظ کو صرف زبان سے پڑھ رہا ہے بغیر سوچے سمجھے۔ خیر، اتنی اہمیت مجھے صرف نماز کے بارے میں بتانی تھی۔ آگے خشوع کا بیان جب شروع کروں گا تو خشوع کے بارے میں قرآن پاک کی آیت وغیرہ جو ہے بتاؤں گا، پڑھوں گا۔ اب جو ہے صرف نماز کا ترجمہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن میں جما لیں۔ اس طرح سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے نماز میں جو چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں ان کا معنی اور مطلب اپنے ذہن میں جمانے کے لیے ارادہ کر لو آپ لوگ۔ جب تو کہاں دیکھتا ہے، یہاں دیکھتا ہے، تو کہاں ارادہ کرے گا تو؟ ارے جب یہاں آواز ہوئی تجھے اس سے کیا لینا دینا ہے؟ ہاں، تعجب کی بات ہے، کتنا کچا آدمی ہے کہ جو ہے ذرا کچھ ہوا تو ادھر آ کے چلی گئی، ادھر آ کے چلی گئی تو دماغ بھی وہاں چلا گیا۔ اس لیے جب سمجھانے والا اچھی طرح سے ارادہ کر کے آیا ہے کہ آپ کو ذہن میں اس نماز میں پڑھی جانے والی، بار بار پڑھی جانے والی چیزوں کا مفہوم مطلب آپ کے ذہن میں جما لے، تو آپ لوگ جمانے کا ارادہ بھی تو کرو کہ ہمیں جمانا ہے، ہمیں جو ہے اس کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ اس کو اپنے دماغ میں لینا ہے، ابھی جمانا ہے۔ اس کے لیے ہم اس کتاب کو، جس نماز کا آسان ترجمہ جو ہے اس کو سامنے رکھ کر کے آپ کو جو ہے ایسے اذکار جو بار بار نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کا مطلب آپ کی ذہن نشین کرائیں گے۔ دیکھو، اللہ اکبر اگر 4 رکعت ہے تو اس میں 22 مرتبہ ہم کہتے ہیں، 2 رکعت ہے تو اس میں 11 مرتبہ کہتے ہیں۔ تو اس کے معنی ذہن میں ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اکبر اس میں تفضیل کا صیغہ ہے کہ نہیں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ ذہن میں معنی رکھتے ہوئے اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کی بڑائی سب سے اونچی، اس سے بڑا کوئی نہیں، یہ مضمون ذہن میں اچھی طرح سے جمانا چاہیے۔ اب اس کو جمانے میں تو کوئی دیر نہیں لگتی ہے۔ اللہ اکبر مبتدا خبر مل کر کے ایک جملہ ہے۔ بعض عارفین فرماتے ہیں کہ پوری نماز کی اجمالی حقیقت اللہ اکبر میں سمٹی ہوئی ہے، اور اس کی تفصیل اور اس کی عملی شکل پوری نماز ہے۔ پوری نماز میں اللہ کی بڑائی کو ہم عملی طور پر جو ہے رکوع سجدہ کر کے اور ہاتھ باندھ کر کے ادب سے کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو عملی طور پر ظاہر کرتے ہیں اور اس کی تفصیل کرتے ہیں۔ پوری نماز کے اندر اللہ کیسے بڑے ہے اس کی تفصیل پوری نماز ہے۔ لہذا اللہ اکبر کو معمولی مت سمجھو۔ اس کے بعد میں رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ 3 مرتبہ کم سے کم اس کو اطمینان سے پڑھنا سنت ہے۔ تو اطمینان سے پڑھو گے تو معنی مطلب کی طرف دھیان جمانا آسان ہوگا۔ اس کا ترجمہ یوں کریں گے، سبحان، میں پاکی بیان کرتا ہوں ربی، میرے پروردگار کی، العظیم، جو بڑی عظمت والا ہے۔
تو 3 کھانے اس میں ہم نے بنائے ہیں. سبحان کا نیچے ترجمہ لکھا ہے، میں پاکی بیان کرتا ہوں. ربی میرے پروردگار کی، العظیم جو بڑی عظمت والا ہے. اب ہر ایک کھانے میں اس کے نیچے لفظ کا ترجمہ ہوگا، تو جو عربی پڑھا لکھا نہیں ہے وہ بھی سمجھ جائے گا کہ اس لفظ کا یہ نیچے والا ترجمہ ہے، اور پورے کا ترجمہ نیچے کرے گا تو یہ ہو جائے گا میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے پروردگار کی جو بڑی عظمت والا ہے. یہ پورے جملے کا ترجمہ ایک ساتھ ذہن میں لینا آسان ہو جائے گا. اب جو سجدے میں تسبیح پڑھتے ہیں اس میں ایک لفظ کا فرق ہے. رکوع میں العظیم ہے اور سجدے میں الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس میں ایک ہی لفظ کا فرق ہوا نا. باقی کا تو ترجمہ آپ نے یاد کر لیا، ذہن میں جما لیا کہ نہیں. میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے پروردگار کی، میرے پالنے والے کی. اس وقت ذہن میں محبت آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، میرا پالنے والا. فوراً ذہن میں اللہ کی کا احسان پالنے کا. ہم کو ماں کے پیٹ سے چھوٹے سے پیدا ہوئے تھے، بڑا کیا، جوان بنایا، اس نے کیا ہے. تو رب کا یہ مطلب ہے. تو بہرحال میں پاکی بیان کرتا ہوں میرے پروردگار کی جو سب سے اونچا ہے. الاعلیٰ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جو سب سے اونچا ہے، اس سے اونچا کوئی نہیں ہے. یہ معنی ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے دونوں سجدوں میں آپ 3 مرتبہ اطمینان سے پڑھو گے تو معنی کی طرف ذہن کو رکھنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھو میں نے یہ جو ہے آسان کو بتلا رہا ہوں پہلے. اب جو ہے سمع اللہ لمن حمدہ اور ربنا ولک الحمد، اس کا ترجمہ سنو. یہ سمع ماضی کا صیغہ ہے نا. سمع کے معنی سن لی. سمع اللہ، اللہ نے سن لی. فعل فاعل ہے. لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی، اس کی تعریف کو اللہ نے سن لی. سن لی یعنی قبول کر لی. سن لی یعنی قبول کر لی. یہ جملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حمد کی اور تعریف کی، اللہ کی تعریف کی ترغیب دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے. ترغیب دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بندے میری تعریف کرے. یہ ترغیبی جملہ جو ہے وہ ہم اپنی زبان ہی سے بندہ ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ تم اس کو پہلے پڑھو، تو اس کی وجہ سے تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری تعریف کو قبول کر رہے ہیں. وہ یوں کہہ رہے او بندے میں تیری تعریف کو سن رہا ہوں، قبول کر رہا ہوں، تعریف کر میری. یہ اللہ تعالیٰ گویا ہم کو ترغیب دے رہے ہیں. امام نے سمع اللہ لمن حمدہ کہا تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہم ربنا ولک الحمد. یہ کب پہلے بتایا تھا نا میں نے یہ جملہ. اس کو پڑھا کرو سب لوگ. تو کچھ زیادہ دیر آپ قوما میں رہو گے تو قوما میں تھوڑی دیر ٹھہرا رہنا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا. کیا ترجمہ؟ اللہم اے اللہ، ربنا اے ہم سب کو پالنے والے. اس سے پہلے آیا حرف ندا محذوف ہے. ربنا اے اللہ، اے ہم سب کو پالنے والے، اور تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے تو ہے. وَلَكَ الْحَمْدُ، اور تمام تعریفیں، الحمد میں الف لام کا ترجمہ کر رہا ہوں، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے تو ہے. لَكَ الْحَمْدُ میں لَكَ مقدم ہے، خبر مقدم ہے، مبتدا مؤخر ہے. حمد مبتدا ہے اور یہ لَكَ اس کی خبر مقدم ہے. اس کی وجہ سے حسر پیدا ہوا کہ نہیں؟ تمام تعریفیں، یہ الحمد کا ترجمہ ہوا. تمام کس کا ترجمہ ہوا؟ الف لام کا. تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے تو ہے، یعنی کسی اور کے لیے تھوڑی ہے، آپ ہی کے لیے ہے. اس لیے کہ سارے کمالات آپ ہی کے اندر ہے، اس لیے تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہے. یہ کہہ کر کے بندہ اس ترغیب پر عمل کرتا ہے. جو ترغیب دی امام نے تو مقتدی سارے اس کے پر عمل کرتے ہیں. خود امام بھی اس پر عمل کرے گا. یہ کہے گا اللہم ربنا ولک الحمد. کیسے دل سے پڑھے گا تو کیسا مزہ آ جائے گا اس کو. واہ رے واہ، کیسے نماز کے اندر ہمیں اپنے رب سے کیسا تعلق مضبوط کرنے کا کے لیے کیسے کیسے اذکار رکھے گئے ہیں. غور سے کہیں پاکی ہے، کہیں حمد ہے، اور جو آگے استعاذہ آ رہا ہے. خیر، اب استعاذہ
سے پہلے ایک اور چھوٹا سا ذکر رہ جاتا ہے. سلام جو پھرتے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس میں دو جملے ہیں. السلام علیکم پہلا جملہ اور ورحمۃ اللہ یہ دوسرا جملہ ہے. السلام علیکم جب کہیں گے تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سلامتی ہو تم پر. السلام کے معنی سلامتی ہو، علیکم تم پر. اب داہنی طرف جب سلام پھیرے تو جتنے بھی یعنی انسان اور جنات اور فرشتے، جنات بھی ہوتے ہیں نماز میں، نیک جنات ہوتے ہیں، پریشان کرنے والے نہیں ہوتے، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے تو دوستی ہونی چاہیے، سلام کرو گے تو دوستی ہو جائے گی ان سے. اس لیے نیک جنات اور فرشتے اور انسان ان سب کی نیت کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تم دل میں معنی کیا رکھنے کے؟ تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. ورحمۃ اللہ کا ترجمہ اور اللہ کی رحمت ہو، دو جملے ہو گئے. سلامتی کی دعا بھی دی اور رحمت کی دعا بھی دی، دو دعائیں دی، ادھر بھی اور ادھر بھی. یہ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، اس کا ترجمہ میں نے پہلے آپ کو سمجھا دیا. ذہن نشین ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا. اب آگے جو ہے کچھ اس سے بڑے جو اذکار ہے اس کا ترجمہ ذہن میں کر لو. ثنا سے ہم چلے. ثنا میں 5 جملے ہیں. پہلا جملہ ہے سبحانک، اس کے ساتھ میں اللہم کا لفظ ملا دو، سبحانک اللہم، یہ ایک جملہ ہوا. دوسرا جملہ ہے وبحمدک، تیسرا ہے وتبارک اسمک، اور چوتھا ہے وتعالی جدک، اور پانچواں ہے ولا الہ غیرک. ان 5 جملوں میں کاف آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ سبحانک میں کاف ہے نا، اور وبحمدک میں کاف ہے نا. تو یہ کاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یعنی نماز شروع کرتے ہی اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنا ہم نے شروع کر دی. کیا ترجمہ کریں گے سبحانک کا؟ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں. اللہم اے اللہ، اے اللہم کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اے اللہ میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یعنی آپ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، کوئی نقص آپ کے اندر نہیں ہے. یہ اس کا مفہوم ہوا. دوسرا جملہ وبحمدک، اور میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں. وبحمدک واشتغل بحمدک، یہ اصل میں با اس کے ساتھ متعلق ہے. آپ کی تعریف میں مشغول ہوتا ہوں. تو یہ اس میں بھی آپ کہا کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہمارے اندر رہے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو آپ کیا کر کے جو ہے بات کر رہا ہوں. تو معنی مطلب ذہن میں لے کر کے میں بات کروں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاوے مجھ سے. وتبارک اسمک، اور آپ کا نام، اسمک کے معنی آپ کا نام، اور تبارک کے معنی بڑا برکت والا ہے. تبارک و تبارک، اور بڑا برکت والا ہے. اسمک آپ کا نام، اس میں بھی کاف آیا. آپ کیا کر کے 5 جملوں میں ہم خطاب کر رہے. فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، جو حدیث بخاری شریف کی آپ کو سنائی تھی، وہ شروع سے ہی نیت باندھتے ہی شروع ہو گیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے باتیں کرنا شروع ہو گیا کہ نہیں؟ آگے چوتھا جملہ ہے وَتَعَالَى جَدُّكَ، اور آپ کی بڑائی بہت بلند ہے. تعالیٰ کے معنی بہت بلند ہے، اور جد کے معنی یہاں ہے عظمت. آپ کی بڑائی بہت بلند ہے، یعنی آپ بہت بڑے ہیں. آپ کی بڑائی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے. وتعالی، اور بہت بلند ہے آپ کی بڑائی. جدک کا ترجمہ عظمتوں کا. اب 5واں جملہ ہے ولا الہ غیرک، اور کوئی معبود نہیں ہے آپ کے علاوہ. ولا الہ کا ترجمہ اور کوئی معبود نہیں ہے آپ کے علاوہ. غیرک، آپ کے علاوہ، کیونکہ اس میں بھی کاف آیا. بہرحال یہ ثنا کا ترجمہ ذہن نشین ہو گیا. ایک مرتبہ کاکوسی مدرسے میں عصر کے بعد بچوں کو میں اس طرح ترجمہ سنا رہا تھا، سمجھا رہا تھا، ان کو ذہن نشین کرا رہا تھا. تو اس میں ایک عامی آدمی بالکل بے پڑھے میری طرح سے آئے ہوئے تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ بیان کے بعد کہنے لگے کہ ثنا کا ترجمہ مجھے یاد ہو گیا، ثنا کا ترجمہ مجھے یاد ہو گیا. آپ نے اس طرح سے آسان کر کے سمجھایا کہ مجھے یاد ہو گیا. اور وہ آدمی بالکل بے پڑھا آدمی ہے، عربی جانتا نہیں ہے. اور باہر معلوم ہوا کہ
اگر ارادہ کرے سب لوگ ابھی جو میں سمجھاؤں اس کو ذہن میں جمانا ہے، ابھی کے ابھی جمانا ہے تو ابھی کے ابھی جم جائے گا، لیکن جو ارادہ ہی نہیں کرے گا وہ محروم رہے گا۔ اب آگے ہمیں تعوذ یعنی اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ یہ اعوذ باللہ جو ہے نا اس کا خلاصہ کیا ہے؟ استعاذہ یعنی پناہ طلب کرنا، اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنا۔ اللہ تعالیٰ سے حفاظت کس سے مانگنی ہے؟ شیطان مردود سے بچنے کے لیے حفاظت مانگنی ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ اب اس کا ترجمہ سنو۔ اعوذ کے معنی میں حفاظت مانگتا ہوں، اس کا ترجمہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسا نہیں کرتا ہوں، پناہ کا بھی ترجمہ کر دیا میں نے۔ میں حفاظت مانگتا ہوں، حفاظت کو ہر ایک سمجھتا ہے اور پناہ کو سمجھنے میں پھر کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس لیے آگے سے اس کا جوڑ جو ہے بٹھانے میں پھر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں حفاظت مانگتا ہوں اللہ کی، اعوذ باللہ، میں حفاظت مانگتا ہوں اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے یہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو دعا ہوئی کہ نہیں؟ من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے بچنے کے لیے، مردود شیطان سے بچنے کے لیے۔ یہ تو ہو گیا ترجمہ استعاذہ کا۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ ایک کھانے میں ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہے اللہ کے نام کی مدد ہی سے شروع کرتا ہوں۔ شروع کرتا ہوں یہاں ابدأ کا لفظ محذوف ہے اور وہ آخر میں محذوف ہے، اس لیے حصر کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ با جو ہے استعانت کے لیے ہے، مدد مانگنا، اللہ کے نام کی مدد ہی سے، یہ مدد تو با کا ترجمہ ہوا اور ہی سے یہ اس حصر کا ترجمہ ہوا، چونکہ آگے ابدأ بعد میں محذوف مانا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ابدأ، اس لیے اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ کے نام کی مدد ہی سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان، اور رحمان کا ترجمہ جو بے حد مہربان بہت رحم والا ہے۔ نہایت کا لفظ جو اس کا بھی میں نے ترجمہ کر دیا، جو بہت رحم والا ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مبالغے کے صیغے کے ساتھ بنائی گئی ہے، اور رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو بے حد مہربان بہت رحم والا ہے۔ اب ذہن نشین ہو گیا۔ یہ تسمیہ جو ہے اس کا حاصل کیا ہے؟ استعانت، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ بھی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دو دعائیں مانگنی ہے، پہلے دفع مسرت کے لیے اور اس کے بعد جلب منفعت کے لیے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لو۔ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت کی دعا مانگنا ہے۔ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور الفاظ بھی انہوں نے اتارے ہیں۔ ایسے الفاظ کے ساتھ ہم مانگیں گے ہدایت کی دعا سمجھ کر کے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دیں گے۔ سمجھنا ضروری ہے، اگر دل سے سمجھے بغیر پڑھ رہے ہیں تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یستجیب دعاء من قلب غافل لاہن، اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتے ہیں جو دل غافل ہو اور بے پرواہ ہو، جو بول رہا ہے اس کی طرف توجہ نہیں ہے اور جو ہے غافل ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ہدایت کی دعا قبول ہو جاوے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، تو اس سورہ فاتحہ کا معنی ابھی اپنے ذہن میں جمانا ہے۔ کون جمانے کا ارادہ کیے ہوئے ہے؟ ماشاء اللہ، ارے واہ، ٹھیک ہے۔ اب سنو، اب جو ہے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگنی ہے، بہت اہم چیز مانگنی ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ پہلے تم اللہ تعالیٰ کی تعریف کرو۔ جیسے کسی مالدار آدمی سے ہمیں کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو پہلے ان کو سیٹھ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں؟ بار بار سیٹھ صاحب کہتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ کہہ کر کے ان کا دل متوجہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ورا ذات ہے، وہ تعریف کی محتاج نہیں ہے، لیکن بندہ محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ یہ ڈھنگ بندے کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال اس میں شروع کے جو 3 جملے ہیں، پہلے جملے میں الحمدللہ رب العالمین پہلا جملہ ہے،
اس میں جو ہے الحمدللہ یہ مبتدا خبر مل کر جملہ ہے. تمام تعریفیں، الف لام کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. یہ لام استحقاق ہے. للہ کے اندر لام لیاقت ہے، یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہے، اللہ ہی اس کے مستحق ہے. حسر اس سے نکلتا ہے، یہ لام سے حسر نکل رہا ہے. الحمدللہ، الحمد مبتدا ہے، ثابت للہ یہ خبر ہے. اب آگے اللہ جو ہے وہ اس کو موصوف بنا کر آگے 3 صفتیں لائی گئی ہے، بلکہ 4 صفتیں لائی گئی ہے. پہلی صفت کیا لائی گئی ہے اللہ کی؟ رب العالمین، جو اللہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. رب کے معنی پالنے والا، عالمین جمع کا صیغہ ہے، عالم کی جمع ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے. عالم ملائکہ، عالم جنات، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم جمادات، عالم نباتات، سب کو پالنے والا کون ہے؟ ایک اللہ. تو الحمدللہ اس میں اللہ جو ہے وہ موصوف ہے. اس کی پہلی صفت کیا ہے؟ رب العالمین، جو اللہ تمام جہانوں کو پالتا ہے. یہ جب بولے تو اس وقت تمام جہانوں کا تصور ہونا چاہیے، اور اس کو پالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے. یہ دل میں عظمت کتنی پیدا ہو جائے گی تو معنی سمجھ کر کے پڑھیں گے. دوسری صفت ہے الرحمن، جو اللہ بے حد مہربان ہے. الرحیم، جو بہت رحم کرنے والا ہے. 3 صفتیں ہو گئی. چوتھی صفت ہے مالک یوم الدین، جو اللہ مالک ہے بدلے کے دن کا. یوم الدین کا ترجمہ، دین کا ترجمہ بدلہ. یہاں دین کا ترجمہ کیا ہے؟ بدلہ، جزا کا دن، یعنی بدلے کا دن. قیامت کا دن مراد ہے. تو قیامت کا تصور ہو جانا چاہیے. یوم الدین کا لفظ پڑھتے وقت قیامت کا ہولناکی، قیامت کی دن جو ہے کیسے لوگ پریشان حال ہوں گے اپنے انجام کو سوچ جو ہے کہ انتظار میں، یہ سب ذہن میں لے آنا چاہیے. یوم الدین، قیامت کا تصور پورے دماغ میں اچھی طرح سے جمع کر، اس کا وہ مالک ہے. مالک یوم الدین، جو اللہ تعالیٰ مالک ہے بدلے کے دن کا. بدلے کا لفظ جو ہے نا آدمی کے دل کو جھنجھوڑتا ہے. جیسی تو رہا نماز پڑھے گا ایسا بدلہ تجھے ملے گا. جیسا تو یہاں ایسی زندگی گزارے گا اس کے مطابق ہی تجھے بدلہ ملنے والا ہے. یہ قیامت کا تصور ایسے الفاظ کے ساتھ، قیامت کے نام قرآن میں بہت آئے ہیں، لیکن یہاں سورہ فاتحہ میں جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے یوم الدین، بدلے کے دن کا. بدلے کا دن ہے. قیامت کا دن کیا ہے؟ دنیا میں جو کرو گے اس کے بدلہ کا دن. اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ، برا کرو گے تو برا بدلہ ملے گا. یہ تصور ذہن میں لینا چاہیے. تو یہ چوتھی صفت ہوئی اللہ کی. چوتھی صفت ہوئی کہ نہیں؟ تو اللہ موصوف اور اس کی 4 صفتیں مل کر کے یہ للہ میں کے ساتھ میں ہو کر کے یہ خبر ہو گئی. الحمد ثابت للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ذہن میں لو. مالک یوم الدین، ذہن میں لیتے ہوئے اس کو پڑھو. غفلت کے ساتھ میں مت پڑھو. اس کو عادت ہو گئی ہے صرف الفاظ کے اوپر رہنے کی، اس کو چھوڑو. اب یہاں تک تو یہ 3 آیتیں تھی. 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی ہم نے تعریف کی. جب حدیث شریف میں ہے جب بندہ یہ پہلا جملہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا بندہ کیا کر کے میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. الرحمن الرحیم، جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری خوبی بیان کی، میری اچھی صفت بیان کی. آگے جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے بار بار میرا بندہ کہہ رہے. اللہ تعالیٰ مزہ آ جانا چاہیے. ارے اس کو پڑھتے ہوئے جواب کان سے سن کر کے مزہ آنا چاہیے. ہمارے دل کے کانوں سے ہم سن سکتے ہیں.
یہ کانوں سے نہیں، دل کے کانوں سے کہ ہمارا رب ہم کو یہ کہہ رہا ہے مجدنی عبدی، ایسا تو ٹھہر۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں ہر آیت پر وقف کرنا جو سنت ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جواب اللہ کی طرف سے ملے اور ہم آگے چلتے جائیں، دو آیتوں کو ایک ساتھ میں پڑھ جائے تو جواب سننے کا کوئی انتظار نہیں، تو وقف کرو اور جواب سے محظوظ ہو جاؤ، جواب سن کر کے محظوظ ہو جاؤ۔ یہ 3 آیتیں ہوئی۔ اب اس کے بعد چوتھی جو آیت ہے، اس جب بندہ یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہیں گے، 2 زمانے ہوتے ہیں نا، تو اس میں یہ دونوں زمانوں کا ذہن میں لے کر کے ترجمہ کرو۔ آپ ہی کی حسر کا ترجمہ کیوں ہوا؟ ایاک مفعول ہے، نعبد فعل ہے، فعل کا مفعول بعد میں آیا کرتا ہے، یہاں پہلے لایا گیا ہے، اس کی وجہ سے حسر کا ترجمہ پیدا ہوا۔ ارے بلاغت کی کتاب جو ہے مختصر المعانی پڑھی ہے؟ کس نے پڑھی ہے؟ ہاتھ اونچی کرو، ہاتھ اونچا کرو۔ مختصر المعانی ایک نے پڑھی ہے صرف، اور کسی نے نہیں پڑھی؟ ارے پیچھے والے ہیں کچھ ہاتھ اٹھانے والے۔ مختصر المعانی یہاں کم بچے پڑھتے ہیں جی، ہاں اچھا پھر پڑھتے ہیں۔ خیر دروس البلاغہ کس نے پڑھی؟ ہاتھ اونچا کرو۔ ارے واہ 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 واہ۔ تو یہ بلاغت کے اصول میں سے ہے کہ نہیں کہ جس کو بعد میں آنا چاہیے اس کو آگے لائے، اس کی وجہ سے حسر پیدا ہوتا ہے۔ تو ایاک نعبد کا ترجمہ کیا کریں گے؟ آپ ہی کی، یعنی آپ کے علاوہ اور کسی کی نہیں، آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور کریں گے۔ آگے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ کا ترجمہ، اور آپ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں اور مدد مانگیں گے۔ یہ پوری آیت جو چوتھی آیت کا یہ ترجمہ جب ہم سمجھ میں آ گیا، دونوں میں حسر ہے، یعنی نماز پڑھنے میں، اچھی نماز پڑھنے میں آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے دوسرے تمام کاموں میں بھی آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے جواب میں؟ ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل۔ 2 مرتبہ عبدی کا لفظ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ یہ مضمون میرے بندے کے فائدے کا ہے، نہیں، یہ مضمون میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ ھذا بینی و بین عبدی، یہ مضمون جو میرے بندے نے بولا ہے وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، یعنی آدھا میرے بندے نے میری تعریف کی ہے ایاک نعبد میں، اور آدھے میں اس نے مجھ سے مدد مانگی ہے، تو یہ اپنی ضرورت کا سوال کیا ہے۔ تو وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کو وہ چیز مل جائے گی جو اس نے مانگی ہے، جو چیز اس نے مدد مانگی ہے وہ مدد میں اس کی کروں گا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر آخر تک پوری سورہ فاتحہ تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے اس کا ترجمہ سن لو، ترجمہ کے بعد جواب کا مزہ آئے گا۔ ترجمہ کیا ہے اہدنا الصراط المستقیم کا؟ آپ بتلائیے ہم کو سیدھا راستہ۔ اہدے امر کا صیغہ ہے، اس کے معنی بتلائیے آپ، نہ کے معنی ہم کو، اہدنا آپ بتلائیے ہم کو، الصراط المستقیم، الصراط کے معنی راستہ، المستقیم سیدھا، سیدھا راستہ یعنی جنت میں جانے کا سیدھا راستہ ہمیں بتلائیے، یعنی دین اسلام جو جنت میں لے جانے والا راستہ ہے اس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، تو اس پر چلنے کی ہمیں توفیق دیجیے، اس کے اوپر ہم کو چلائیے، اور موقع موقع پر اس کو ہمیں بتلائیے، اس کی طرف توجہ ہماری کیجیے، اور اس کے اوپر ہم کو چلائیے اور منزل مقصود تک پہنچائیے۔ یہ تینوں ترجمے ہے اہدنا کے، بتلائیے صحیح سیدھا راستہ، اور اس پر ہم کو چلائیے اور ہم کو منزل مقصود تک پہنچائیے، یعنی اراعۃ طریق اور ایصال الی المطلوب، یہ دونوں باتیں اہدنا کے اندر آ گئی، اور دونوں میں یہ 3 چیزیں آ گئی، پہلے بتلانا ہوگا، پھر اس پر چلانا ہوگا، پھر منزل مقصود تک پہنچنا ہوگا۔ تو سب اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا ہم نے، لیکن بغیر سمجھے ہم مانگتے ہیں،
معنی مطلب کو ذہن میں لیے بغیر مانگتے ہیں. اب معنی مطلب کو ذہن میں لے کر مانگنا چاہیے کہ جب میرے رب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میرے بندے کا سوال میں پورا کروں گا، اس کی مدد کروں گا، تو اب پورے دل کی طلب کے ساتھ میں ہدایت کو اللہ تعالیٰ سے مانگو، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری یہ دعا بھی قبول کریں گے اور ہم کو ہدایت دیں گے. انہوں نے وعدہ کیا ہے وَلِعَبْدِی مَا سَأَلَ کہہ کر کے، میرے بندے نے جو مانگا ہے اس کو مل جائے گا، میں دے دوں گا. اب لہٰذا ہمیں ہدایت بہت ضرورت کی چیز ہے، مانگنا ہے تو سمجھ کر کے دل کی طرف اور توجہ کے ساتھ مانگو. اهدنا الصراط المستقیم. آگے ہے صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط کے اوپر زبر جو ہے وہ اس لیے کہ یہ بدل ہے، کس سے؟ الصراط المستقیم سے بدل ہے، اس لیے یعنی ترجمے میں یعنی لگائیں گے. سیدھا راستہ یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا. آپ نے انعامتا، اللہ تعالیٰ کو خطاب ہے، آپ نے جن پر انعام فرمایا ہے ان بندوں کا جو راستہ تھا وہ راستہ ہمیں بتلائیے. اور وہ بندے قرآن میں بیان کیے ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. یہ 4 جماعتیں وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے. دینی انعام مراد ہے، دین کے اوپر چلنے کا انعام اللہ تعالیٰ نے ان 4 طبقوں کو عطا فرمایا تھا. تو ان کا جو راستہ تھا دین پر پورا چلنا، وہ راستہ ہم کو اس پر ہمیں چلائیے اور منزل مقصود تک پہنچائیے. صراط الذین یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتلائیے انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے. اور وہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کا راستہ ہم کو بتلائیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذہن نشر ہو گئی؟ اب آگے چلو. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ غیر کے نیچے زیر کیوں آیا ہے؟ اور کسی کے ذہن میں ہو تو بتلا دو، نہ ہو تو کوئی بات نہیں، میں بتلا دوں گا. غیر کے نیچے جو زیر ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ الذین انعمت علیہم جو صراط کا مضاف الیہ ہے. صراط الذین میں صراط کا مضاف الیہ کون ہے؟ الذین انعمت علیہم. یہ جو مضاف الیہ ہے اس کی صفت ہے. جب وہ مضاف الیہ مجرور ہے محلاً تو اس کی صفت بھی مجرور ہوگی، اس لیے غیر کے نیچے زیر ہے. غیر المغضوبی، مغضوبی یہ تو مضاف الیہ ہے غیر کا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ضالین یہ بھی حالت جری میں ہے اور وہ غیر کے معنی میں لاجن، وہ غیر کے معنی میں وہ غیر الضالین. یعنی ترجمہ اس طرح کریں گے وہ منعم علیہم ایسے ہے کہ جن پر نہ تو غصہ کیا گیا اور نہ تو وہ بھٹکنے والے تھے. یہ صفت کا ترجمہ ہوا. اس کو صفت بنائیں گے تو یہ ترجمہ کریں گے وہ منعم علیہم. یہ الذین انعمت علیہم کو میں نے سمیٹ لیا. وہ منعم علیہم کیسے ہے؟ جن پر نہ تو اللہ تعالیٰ کا غضب اترا اور نہ وہ بھٹکنے والے تھے. علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بھٹک جاتا ہے، وہ ایسے بھی نہیں تھے. جیسے نصارہ جو تھے علم نہ ہونے کی وجہ سے بھٹک گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو یہ بھٹک گئے علم نہ ہونے کی وجہ سے. اور یہود کے پاس میں علم تھا لیکن اس پر جان بوجھ کر عمل نہیں کرتے تھے، اس لیے ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا. تو مغضوب علیہم بھی وہ نہیں تھے منعم علیہم. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین وہ مغضوب علیہم یعنی یہود میں سے بھی نہیں ہیں اور نصارہ میں سے بھی نہیں ہیں. ان پر نہ تو آپ کا غصہ اترا اس لیے کہ وہ تو جو علم رکھتے تھے اس پر عمل کرنے والے تھے، اس لیے ان پر آپ کا غصہ نہیں اترا. اور وہ جاہل نہیں تھے کہ بھٹکتے رہے ہو، بلکہ وہ علم والے تھے. ان کے پاس علم بھی تھا اور عمل بھی تھا، اس کی وجہ سے ان پر انعام ہوا ہے. ان کا جو راستہ تھا وہ راستہ ہم کو بتلائیے. اب سمجھ میں آ گیا؟ اب اس کا جو ترجمہ عام طور پر جو کیا ہے، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر غصہ نازل کیا گیا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو
بھٹکنے والے تھے، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو یہ لکھا ہے کہ بعض تراجم دہلویہ میں ایسا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، جو ترکیب کی نحوی ترکیب کے بھی خلاف ہے اور مقصد کے بھی خلاف ہے۔ نحوی ترکیب یہ ہے کہ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صفت ہے کس کی؟ الذین انعمت علیہم کی، تو اس کو صفت بنا کر کے ترجمہ ہوگا تو وہ نحوی ترکیب کے مطابق ہوگا، اور مقصود اس سے حاصل ہوگا کہ وہ منعم علیہم نہ تو ایسے تھے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہو، اور نہ وہ بھٹکنے والے تھے۔ اب یہ اس کو سمجھانے میں مجھے تھوڑی محنت کرنی پڑی، اس لیے کہ یہاں جناتوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، ان کو جو ہے بات ذہن میں بٹھانا اس کے لیے ذرا مشکل تھا، تو لیکن میں نے اپنے طور سے وقت کی کمی کی وجہ سے سمجھا دیا جتنا سمجھا، ابھی بہت باقی ہے۔ آگے سنو، وللضالین کے بعد پھر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ مضمون میرے بندے کے فائدے کا ہے، اہدنا سے لے کر کے یہاں تک میرا بندہ اپنے فائدے کے لیے مجھ سے ہدایت کی دعا مانگ رہا ہے، اور ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کو وہ چیز دے دی گئی جو اس نے مانگی ہے، یعنی ہدایت دینے کا فیصلہ میں نے کر دیا۔ اب اس کے بعد میں بندہ آمین کہتا ہے، اس کے معنی ہے اے اللہ اس دعا کو قبول کر لیجئے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، جس کا ترجمہ ہو گیا۔ اس کے بعد میں کہیں نہ کہیں کوئی بھی صورت پڑھے گا تو اس میں ہدایت کی کوئی نہ کوئی بات اللہ کی طرف سے ہوگی، اگر اس کو سمجھ کر کے پڑھے گا تو اس کو وہ ہدایت ملے گی۔ اگر آگے والی آیت سنتے یا کوئی بھی کہیں سے بھی پڑھے گا تو اس میں یا تو اللہ تعالیٰ کا تعارف ہوگا، یا قیامت کا منظر ہوگا، یا جنت کے نعمتوں کا ذکر ہوگا، یا دوزخ کے عذاب کا ذکر ہوگا، یا پہلی قوموں کی نصائح کے لیے عبرت کے واقعات ہوں گے، یا احکامات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، یہ کوئی نہ کوئی ہدایت کی بات ملے گی اس کو سمجھ کر کے آگے پڑھے گا تو۔ خیر، اب ہم کو آگے چلنا ہے، آگے کہاں چلنا، کہاں پہنچنا ہے بولو؟ التحیات پر۔ ارے بیچ کا سب چھوڑ کر کے، ارے آ گیا کہ نہیں؟ سب آ گیا۔ اب کہاں پہنچنا ہے؟ التحیات پر۔ التحیات درود اور دعا، یہ تینوں کا ترجمہ باقی ہے، اور باقی کا سب ہو گیا کہ نہیں؟ کچھ باقی رہ گیا؟ ہو گیا ہو تو بتاؤ، سب ہو گیا؟ ایسے ان تینوں کا ترجمہ سن لو، وقت تک میں جلدی دماغ کو حاضر رکھو، تیز کر لو دماغ کو۔ التحیات کے اندر اس کا خلاصہ سن لو پہلے۔ اس میں شروع میں 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو، اللہ تعالیٰ کی تعریف کو بیان کیا گیا ہے، اور اس کے بعد 3 جملے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، خصوصی رحمت کی دعا بھی ہے، اور جو ہے سلامتی کی دعا بھی ہے، اور جو ہے برکتوں کی دعا بھی ہے۔ تو ہمارے نبی اللہ کے بعد ان کا درجہ ہے، جب وہ اللہ کی رحمت کے محتاج اور اللہ کی برکتوں کے محتاج، اللہ کی طرف سے سلامت رہنے کے محتاج ہے، تو بتاؤ کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ شرک کی جڑ کٹ گئی کہ نہیں؟ یہ درود شریف کیا ہے؟ شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے ہے، کہ اتنے بڑے اللہ کے بعد جن کا مقام ہے وہ بھی اللہ کے محتاج ہے، اللہ کے رحمتوں کے محتاج ہے، تو بتاؤ پھر کوئی دوسرا کیسے جو ہے اللہ کا شریک ہو سکتا ہے؟ یہ جب اللہ کے شریک نہیں ہے تو دوسرا کیسے اللہ کا شریک بن جائے گا؟ بہرحال یہ 3 جملے تو اس کے ہیں۔ اس کے بعد میں ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں مسلمان، ان سب کے لیے سلامتی کی دعا، اور اس کے بعد میں دنیا بھر میں اور آسمانوں میں جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں، فرشتے، انسان، جنات، ان سب کے لیے بھی سلامتی کی دعا، یعنی فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے محتاج ہے، اور نیک بندے بھی محتاج ہے، اس لیے ان سب کے لیے دعا ہے۔ اور اس کے بعد بھی پھر ایمان کی تجدید ہے، توحید اور رسالت کی تجدید ہے۔ یہ خلاصہ ہے التحیات کا۔ اب اس کا ترجمہ سنو، التحیات للہ، یہ ایک جملہ ہوا۔ اس کا ترجمہ کیا؟ ادب و تعظیم کے تمام کلمات اللہ ہی کے لیے ہے۔ التحیات یہ جمع کا صیغہ ہے، اور تحیہ عربی میں کیا کس کو کہتے ہیں؟ ادب اور تعظیم کے کلمات۔ یہ
ترجمہ کیا ہے مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی نے، جو نماز کے بڑے عاشق تھے اور لوگوں کو عاشق بنا کر کے چھوڑتے تھے. ایسی انہوں نے کتاب لکھی کتاب الصلاۃ، جس میں 99 قرآن پاک کی آیتوں کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے، مطلب اس طرح سمجھایا ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی نماز کا دل دادا اور عاشق بن جاوے. اس کو پڑھنا چاہیے. خیر، تو یہ اس کا ترجمہ انہوں نے جو کیا ہے وہ کر رہا ہوں. التحیات کا ترجمہ کیا کیا بولو؟ تمام ادب و تعظیم کے کلمات، ادب و تعظیم کے سارے کلمات للہ اللہ ہی کے لیے ہے. جملہ پورا ہو گیا. التحیات و مبتدا، ثابت للہ خبر. آگے والصلوات، اس کا عطف التحیات پر ہے. اور تمام نمازیں، جمع کا صیغہ ہے نا، والصلوات، اور تمام نمازیں. اور آگے والطیبات، اور تمام اچھی اچھی چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے. یہ دونوں کا عطف التحیات پر ہے، تو للہ جو ہے وہ ان دونوں کی بھی خبر ہو جائے گی. التحیات والصلوات والطیبات ثابت للہ، اس طرح سے ایک جملہ بن جائے گا پورا. 3 باتوں پر مشتمل ایک جملہ بن جائے گا. کیا ترجمہ ہوا؟ ادب و تعظیم کے سارے کلمات اور تمام نمازیں اور تمام ستھری چیزیں اللہ ہی کے لیے ہے. یہ ترجمہ پورا جملے کا اس طرح سے بن گیا. التحیات للہ، یہ ایک جملہ ہے، اس کو للہ کو سب کے ساتھ میں جوڑ دیں گے تو اس طرح سے آخر میں اس کا ترجمہ کریں گے. والصلوات والطیبات، یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ہوا. اب آگے نبی کے لیے دعا ہے. اس میں السلام علیکہ کا کیا ترجمہ؟ سلامتی ہو آپ پر. ایھا النبی، اے نبی. ایھا النبی کا ترجمہ اے نبی. السلام علیکہ، سلامتی نازل ہو آپ پر. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح سلامت رکھے، قبر میں بھی، حشر میں بھی، سب جگہ آپ کو صحیح سلامت رکھے. ہمارے نبی بھی اللہ کی سلامتی کے دعا اپنی امت سے کروا رہے ہیں. ہر ایک امتی کو نماز میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ میرے لیے تم اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا. بتاؤ، اس سے اندازہ لگاؤ اللہ کی شان اور نبی کا مقام. نبی کا مقام کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کے محتاج ہے. آگے کیا ہے؟ ورحمت اللہ، دوسرا جملہ، اور اللہ کی رحمت ہو. اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت ہو، سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو. تو السلام علیکہ ورحمت اللہ، اس کے ساتھ میں جوڑ دو تو السلام ورحمت اللہ علیکہ، سلامتی نازل ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو آپ کے اوپر. اے نبی، ایھا النبی بیچ میں ہے. آگے وبرکاتہ، تیسرا جملہ ہے، اور اللہ کی برکتیں، جمع کا صیغہ ہے. اللہ کی برکتیں نازل ہو آپ پر. خاص برکتیں مراد ہے. برکت کا ایک مفہوم ہے بہت اچھا، لیکن میں ابھی وقت نہیں اس کو بھی بتانے کا. یہی جو مشہور ہے برکت کے معنی زیادتی کے، یعنی اور زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہو، یہی ذہن میں رکھ لو. آگے ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے لیے بھی سلامتی کی دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ہمارے نبی نے یہ جملہ بھی اس میں ہم کو سکھا دیا. السلام علینا، ہم سب مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو. السلام علینا کا ترجمہ کیا؟ ہم سب مسلمانوں پر سلامتی نازل ہو جو نماز پڑھ رہے ہیں یہاں. آگے وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ان بندوں پر بھی سلامتی نازل ہو جو نیک ہے. صالحین کا ترجمہ جو نیک ہے. اب اس کے اندر اللہ کے حقوق کو ادا کرنے والے، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے والے وہ نیک کہلاتے ہیں. تو یہ چاہے فرشتے ہو، چاہے انسان ہو، جنات ہو، سب آ گئے اس میں. آگے ایمان کی تجدید کروائی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. گواہی دل سے ہوتی ہے، صرف زبان سے نہیں ہوتی. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. اللہ الہ الا اللہ، یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ. واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد کو دہرایا ہے، ذرا غور کرو اس میں. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہے. بندہ ہونا پہلے بیان کیا، رسول ہونا بعد میں. رسول
مقام رسول سے بھی اونچا مقام عبدیت کا مقام ہے۔ ہمارے نبی اللہ کے صحیح معنی میں بندے بن کر کے انہوں نے زندگی گزاری، ایسی کامل عبدیت کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ آگے درود شریف کا ترجمہ سن لو، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ، اللہم کا ترجمہ آپ، اے اللہ، صلی کا ترجمہ یہ امر کا صیغہ ہے، خاص رحمت نازل فرما، اے اللہ خاص رحمت نازل فرما علی محمد، محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کے گھر والوں پر۔ آل کا ترجمہ کیا کرو گے؟ محمد کے گھر والوں پر، گھر والوں میں آپ کی بیویاں، آپ کی اولاد سب آ گئی۔ دوسری حدیث میں درود میں وعلی ازواجہ وذریاتہ آیا ہے کہ نہیں؟ یہ اسی آل کا ہی ترجمہ ہے۔ کما صلیت، جیسے کہ آپ نے رحمت نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم پر، وعلی آل ابراہیم، اور ابراہیم کے گھر والوں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے پیغمبر تھے کہ نہیں؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور ان کے پوتے بھی پیغمبر تھے نا، یعقوب علیہ السلام، اور ان کے پر پوتے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی پیغمبر تھے کہ نہیں؟ تو یہ کیسا گھرانہ ہے۔ اس کے ساتھ تشبیہ دے کر کے اللہ تعالیٰ سے ہمارے نبی کے لیے ہم خاص رحمت کو مانگ رہے ہیں کہ جیسی رحمت ان پر آپ نے نازل فرمائی تھی ایسی رحمت نازل فرمائیے۔ انک حمید مجید، یقیناً آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ مجید کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بڑی بزرگ، صرف بزرگ والے ایسا نہیں، آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف کا دوسرا حصہ جو ہے، اللہم بارک علی محمد، اے اللہ خاص برکت نازل فرما محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کے گھر والوں پر، جیسے کہ آپ نے برکت نازل فرمائی، کما بارکت، کیسی برکت مانگتے ہیں؟ جیسی برکت آپ نے نازل فرمائی تھی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کے گھر والوں پر۔ انک حمید مجید، بے شک آپ تعریف کے لائق اور بڑی بزرگی والے ہیں۔ آگے آخر میں یہ دعا کا ترجمہ سن لو، اس دعا کا شان ورود پہلے سن لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جس کو میں نماز کے آخر میں پڑھا کروں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو سکھلائی۔ کس کو سکھلائی؟ حضرت ابوبکر صدیق کو۔ ان کے خود کے کہنے پر، سوال کرنے پر یہ دعا سکھلائی ہے۔ کیسی جامع دعا ہوگی یہ، کیسی بہترین دعا ہوگی۔ اس کا ترجمہ سنو، اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ یقیناً میں نے ظلم کر رکھا ہے میری ذات پر، نفسی میرے اوپر میں نے ظلم کیا ہے گناہ کر کر کے، یہ مطلب ہے ظلماً کثیرا، بہت ظلم کیا ہے۔ یہ اعتراف ذنوب ہے، سب سے پہلے بندے کو اپنے گناہوں کا اقرار اللہ کے سامنے کروایا ہے۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اور نہیں بخشتا ہے گناہوں کو مگر آپ۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ، اور گناہوں کو نہیں معاف کرتا ہے إِلَّا أَنْتَ، مگر آپ۔ یہ توحید کا کلمہ ہے، آپ ہی گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی دوسرا گناہوں کو معاف کرنے کا حق نہیں رکھتا ہے۔ فَاغْفِرْ لِي، یہ اصل دعا ہے آ گئی، فَاغْفِرْ لِي، بس معاف کر دیجئے مجھ کو۔ کیسی مغفرت مانگ رہے ہیں؟ مغفرتم من عندک، ایسا معاف کرنا جو خاص آپ کے پاس سے ہو، آپ کے فضل سے ہو، آپ کی مہربانی سے ہو۔ یعنی میرے کسی عمل کے نتیجے میں میں مغفرت نہیں مانگ رہا ہوں، میری نماز اس قابل ہے کہاں کہ میں اس کے ذریعے سے آپ سے مغفرت مانگوں، بس آپ جو ہے اپنے پاس سے اپنی مہربانی سے مجھے معاف کر دیجئے۔ مغفرتم من عندک، یہ مفعول مطلق ہے نوعی، فاغفر لی مغفرتم من عندک، من عندک یہ قید احترازی ہے، بہت اہم قید ہے، مغفرتم من عندک، ورحمنی، مغفرت کے ساتھ دوسری دعا کیا منگوائی؟ اور آپ میرے اوپر رحم فرمائیے۔ معافی پوری طور سے ہو گئی تو دوزخ سے آدمی بچ گیا، لیکن ابھی جنت تو نہیں ملی، جنت کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت پڑے گی، اس کے لیے ورحمنی، اور آپ مجھ پر رحم فرمائیے۔
انک انت الغفور الرحیم، بے شک آپ ہی بہت بخشنے والے، بے شک آپ ہی، یہ حسر ہے انکم، اور اس کے بعد میں پھر انت لایا گیا ہے اور آگے الغفور معرفہ لایا گیا ہے، بے شک آپ ہی بہت بخشنے والے، غفور مبالغہ کا صیغہ، بہت مہربان ہے، دونوں صفتیں آپ کی ہے، تو مغفرت بھی کر دیجئے اور رحمت بھی فرما دیجئے، دونوں دعائیں مانگی ہے، آپ کی یہ صفت ہے، ذاتی صفت ہے، اس لیے میں نے مانگی ہے۔ یہ دعا کا ترجمہ بھی پورا ہو گیا۔ اور سلام دعا کے یعنی نماز کے بعد کی جو دعا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا تھا غالباً، سن لیجئے، اللہم انت السلام، اے اللہ آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، اللہم انت السلام کا ترجمہ کیا؟ اے اللہ آپ ہی سلامتی دینے والے ہیں، ومنک السلام، اور آپ ہی کی طرف سے سلامتی ملتی ہے، ومنک السلام، اور آپ ہی کی طرف سے ملتی ہے سلامتی، تبارک، آپ بہت برکت والے ہیں، اللہ کا نام بھی بڑا برکت والا ہے اور اللہ کی ذات بھی بڑی برکت والی، یعنی بہت نفع دینے والی، ساری مخلوق کو کھانا پینا دیتی ہے کہ نہیں، اور پہننے کی چیز دیتی ہے، سب ضرورت ہے۔ یا ذا الجلال والاکرام، اے بڑائی والے اور کرم کرنے والے، اے بڑائی، جلال کے معنی بڑائی، اے بڑائی والے اور والاکرام اور کرم کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ ترمذی کی حدیث ہے العزو بیا ذا الجلال والاکرام، کہ اللہ کا جو نام ہے ذو الجلال والاکرام، اس کے ذریعے سے تم دعا کو بار بار اس کو دہراؤ، نماز دعا کے اندر جب دعا مانگو تو بار بار اس کو دہراؤ، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ الفاظ دعا میں بار بار دہرانے کا ہے۔ خیر، اب وقت پورا ہو گیا، دعائے قنوت کا ترجمہ رہ گیا اور خشوع کا مفہوم تو رہ ہی گیا، یہ صرف جو ہے نماز کا ترجمہ ہی سنایا آپ کو کیا کریں گے بولو، خشوع کے لیے مستقل ایک اور مجلس ایسی رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وضو کر لو۔